السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمے کا فن جو ہے اس کے تیسرے سیشن میں ہیں۔ تو ترجمے کا فن کیسا ہونا چاہیے، یعنی کیسا ہوتا ہے، ترجمہ کس طرح کرنا چاہیے، اس کے متعلق جو ہے مبارز الدین رفعت نے ہمیں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مطلب ترجمہ کافی کٹھن مشغلہ ہے اور مختلف علوم کے اصطلاحات اور صرف و نحو وغیرہ چیزوں کے بارے میں واقفیت بھی لازمی ہے۔ اس قسم کی باتیں ہم گزشتہ 2 سیشن میں پڑھتے آئے ہیں۔ فنی اور علمی کتابوں میں عبارت آرائی نہیں ہوتی، لیکن ان کی عبارت کا وزن اور ان کا ٹھوس پن بڑی محنت ہی سے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عبارت آرائی مطلب ہے مضمون نگاری۔ تو علمی کتابوں میں مضمون جیسا مطلب وہاں کوئی ہمیں ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، تو اس لیے کیا ہے، جب ہم ترجمہ بنا رہے ہوں تو اس کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر نئی اصطلاحیں بھی گھڑنی ہوں تو یہ محنت دگنی ہو جاتی ہے۔ نئی اصطلاحیں بنانی پڑتی ہیں، کیونکہ جس زبان میں جو پہلے سے اصطلاحات رائج ہیں انہی کا مدبادل دوسری زبان میں بھی لانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ادبی کتابوں کے ترجمے میں اصطلاحوں کی مصیبت فنی کتابوں کے ترجمے کی بنسبت کم ہو جاتی ہے۔ تو فنی کتابوں میں کیا ہے، اصطلاحات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ علمی کتابوں میں ان اصطلاحات کا جو رجحان ہوتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی عبارت کی نزاکت، بانگ پن، معنوی لطافت، اس کے لفظی محاسن اور اس کی ادبی خوبیاں ناممکن ہیں۔ جب ایک کتاب کا ترجمہ، یہ مطلب ایک زبان کی کتاب کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جا رہا ہے، تو وہ جو ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے وہ ثانوی حیثیت ہی رکھتی ہے، کیونکہ وہاں جو پہلے سے معنوی لطافت یا لفظی محاسن کی خوبیاں ہوتی ہیں یہ ترجمہ کرنے کے بعد شاید کم ہو جاتی ہیں، پوری طرح ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کر دی جائے۔ اس لیے صاحب ذوق بے اختیار چلا اٹھے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی ادبی کتاب کا ترجمہ ناممکن ہی نہیں، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ترجمے کی یہ قسم سب سے مشکل ہے۔ تو کیا ہے، جہاں اصطلاحات یا علمی کتابوں کا ترجمہ ہے یہ بھی کافی مشکل ہے، اتنی مشکل کہ آپ نے تو رابندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہی ہوگا، جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا ہے۔ تو یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو یہ دراصل رابندر ناتھ ٹیگور کی ہے، جو بنگال کے ادیب تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی بنگالی کتابوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ تو اس ترجمے سے یہ بھی ناخوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ترجمے ایسے ہیں جیسے کسی نے دلہن کا سارا زیور اتار کر رکھ دیا ہو۔ مطلب دلہن کا زیور اتار دینے کے بعد دلہن تو دلہن ہی نہیں لگے گی، وہ ایک سیدھی سادی لڑکی لگے گی۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے ترجمہ نگاری کرنے کے بعد کتابوں کا۔ مطلب سجی سورائی دلہن وہ ہوتی ہے جو اصلی زبان کی کتاب ہو، اور جو ترجمہ کی ہوئی ہو وہ ایسی لگتی ہے جیسے بغیر زیور کے کوئی دلہن ہو۔ اس سنت کے ترجمے کے لیے دونوں زبانوں پر پورے قابو کے ساتھ فطری ادبی ذوق، وسیع مطالعہ، ادبی نزاکتوں پر گہری نظر اور ان کی لطافتوں کے ورق کی صلاحیت اور ان کو اپنی زبان میں روانی کے ساتھ ادا کرنے کی قابلیت بنیادی شرطیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ تو اس میں کیا ہے، دونوں زبانوں پر پورا قابو ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ادبی ذوق ہونا چاہیے، مطلب لٹریچر پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے لوگوں میں، مطالعہ وسیع ہو، مختلف کتابوں کو پڑھنا جانتے ہوں، اور ادبی نزاکتوں پر گہری نظر اور ان کی لطافتوں کی ورقی صلاحیت۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہی ایک ترجمہ نگار میں پائی جانے والی بنیادی شرطیں ہیں۔
کامیاب ترجمہ وہ ہے جس کے پڑھنے کے دوران میں احساس نہ ہو کہ یہ ترجمہ ہے۔ مثلاً ہم جب میر امن کی کتاب باغ و بہار کو دیکھیں گے تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ میر امن نے اس کو اتنی خوبی کے ساتھ کیا ہے با محاورہ دہلی کی ٹکسالی زبان میں مخفف و مسجع عبارت انہوں نے لکھی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے، کوئی بھی جب ہم کسی بھی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہوں تو کامیاب ترجمہ وہ ہوتا ہے جس کے پڑھنے سے کہیں بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ بہترین ہے وہ ترجمہ جس کو پڑھ کر پڑھنے والے کے دل میں اصل کے پڑھنے کی حسرت نہ رہے۔ تو ترجمہ مطلب اصل کتاب سے بھی زیادہ کیا ہے، ترجمہ کی ہوئی کتاب دلچسپ ہونی چاہیے۔ کچھ اس قسم سے کیا ہے ترجمہ کیا جائے تو بہترین ترجمہ کہلائے گا۔ ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ ترجمہ اس زبان کا جز بن جائے، طرز ادا کے نئے نئے سانچوں اور نئی نئی ترکیبوں کو اس سلیقے سے اپنی زبان میں کھپایا جائے کہ وہ اس زبان کے مذاق پر گرا نہ گزرے اور پڑھنے والے کو اجنبی اور نامانوس نہ معلوم ہوں۔ تو کیا ہے، نئے نئے سانچے، نئی نئی ترکیبوں کا یہاں پر استعمال کیا جانا چاہیے تو پڑھنے والے کو کبھی وہ کٹھن یا مشکل نہ لگے اور اجنبی بھی نہ لگے۔ اس قسم سے کیا ہے ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تھا ترجمے کا فن۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ یہیں پر سیشن ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔